میجر جنرل احمد شریف کی طرف سے ایک طویل تر پریس کانفرنس کی گئی۔ فوج کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فوج عمران خان سے بات کرنا چاہتی ہے، مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن جنرل احمد شریف کی طرف سے بالکل واضح طور پر کہا گیا ایبسولیوٹلی ناٹ، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کی طرف سے 9 مئی کیا گیا ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا 9 مئی 8 فروری کے انتخابات کے نیچے دب گیا ہے کیونکہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کو اکثریت ملی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ DGISPR میجر جنرل احمد شریف کی طرف سے ایک طویل تر پریس کانفرنس کی گئی جس میں کئی موضوعات پر بات کی گئی۔ افغانستان سے سلسلہ شروع ہوا، عمران خان کی تحریک انصاف، مذاکرات، انتخابات، 9 مئی، اس سے چلتا چلتا سعودی عرب تک بھی اس کو بڑھایا گیا۔ صحافیوں کی طرف سے کئی قسم کے سوالات کیے گئے، بہت سی کلیئرٹی آئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کو تو خیر کوئی پوچھتا ہی نہیں، حکومت کی تو خیر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ فوج کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فوج عمران خان سے بات کرنا چاہتی ہے، مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن جنرل احمد شریف کی طرف سے بالکل واضح طور پر کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، گو انہوں نے تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کی طرف سے 9 مئی کیا گیا ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ اب تک جو سزائیں نہیں دی گئیں اس پر بھی انہوں نے بتایا کہ کیوں سزائیں نہیں دی گئی۔ ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا 9 مئی 8 فروری کے انتخابات کے نیچے دب گیا ہے کیونکہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کو اکثریت ملی ہے۔ اس پر بھی ان کی طرف سے وضاحت کی گئی کہ کتنی اکثریت ملی ہے، کتنے لوگوں نے تحریک انصاف کو، نام تو انہوں نے نہیں لیا لیکن یہ پارٹی کا کہا کہ اس پارٹی کو کتنے لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 92% لوگوں نے اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیا۔ اس پارٹی کو ووٹ دینے والوں کی تعداد 7 کچھ ہے، تو کیا اتنے لوگوں کو پورے پاکستان کی نمائندگی کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال ان کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ مذاکرات اس پارٹی سے نہیں ہو سکتے جس نے شہداء کی توہین کی ہے، جس نے پاکستانی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سزا ملے گی، کڑی سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ بھی ان کی طرف سے بہت کچھ کہا گیا، کئی چیزوں میں کلیئرٹی آئی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ پاک فوج کی طرف سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوئے، نہ ہی ہوں گے۔ بہرحال ان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا کہ ان کو معافی دی جا سکتی ہے اگر یہ صدق دل سے معافی مانگ لیں۔ تحریک انصاف اور اس کی لیڈرشپ جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اگر صدق دل سے معافی مانگ لے اور نفرت اور انتشار کی سیاست کو چھوڑ دے تو پھر معافی دی جا سکتی ہے۔ تو کیا عمران خان معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ کسی خاتون کا انہوں نے نام لیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران نہیں تو پھر پاکستان نہیں۔ اگر کسی خاتون کی طرف سے، وہ MNA ہے، MP ہے، یا جو بھی وہ بلا ہے، جتنی بھی بڑی وہ لیڈر ہے یا جتنا ہی بڑا کوئی لیڈر ہے، اگر وہ ایسی بات کرتا ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، تو اس کو پکڑا جائے، اس کو پوچھا جائے۔ اس سے پارٹی کا یا پارٹی کی دیگر لیڈرشپ کا میرا خیال ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ جاوید لطیف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر مریم نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو پھر ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، تو پھر ہم پاکستان کھپے کی بات نہیں کریں گے۔ جاوید لطیف سے پوچھا گیا تھا، لیکن یہ پوری پارٹی کا موقف نہیں تھا۔ اسی طرح سے جس خاتون کی طرف سے یہ سارا کچھ کہا گیا ہے اس سے پوچھا جانا چاہیے۔ DGISPR کی پریس کانفرنس سے ایک اور چیز بھی واضح ہوئی، وہ کور کمانڈر منگلا کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، یہی خبریں آئی تھیں، تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک صحافی کی طرف سے سوال کیا گیا تو اس پر انہوں نے جو کہا وہ ایک نئی بحث کی طرف معاملے کو لے جائے گا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاک فوج میں احتساب کا کڑا سسٹم ہے، کڑا نظام ہے، پاک فوج میں کرپشن ہوتی ہے، پاک فوج میں بے ضابطگی ہوتی ہے، پاک فوج میں ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اس پر کڑا احتساب کیا جاتا ہے۔ بڑے رینک والا کرے تو وہ زیادہ سنجیدہ لیا جاتا ہے، چھوٹے رینک والا کرے تو اس کے لیے کچھ گنجائش ہو سکتی ہے۔
انہوں نے یہ بات کی اور مزید نہیں بتایا کہ ان کی طرف سے کور کمانڈر صاحب کی طرف سے کیا کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ ان کی طرف سے کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی گئی تھی، ان کی طرف سے کرپشن کی گئی تھی، ان کی طرف سے بے ضابطگی کی گئی تھی۔ ان میں سے کیا کیا گیا تھا، یہ اب نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ ایک دو روز میں پاک فوج کے قریبی صحافیوں کی طرف سے یہ معاملہ بھی بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا اور واضح ہو جائے گا۔ ان کی طرف سے 2-3 معاملات پر ایبسولیوٹلی ناٹ کہا گیا۔ ایک تو جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کے انتخابات میں دب کے رہ گیا ہے، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ، کیونکہ عوام نے اس پارٹی کو اس طرح سے ووٹ نہیں دیے جس طریقے سے لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں بھی انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، اور ایک ایسا سوال بھی ان سے کیا گیا جس کے اوپر انہوں نے الفاظ تو ایبسولیوٹلی ناٹ کے استعمال نہیں کیے، لیکن ان کے اس بیان کی سپرٹ یہی تھی کہ ایبسولیوٹلی ناٹ۔ ان سے پوچھا گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 2 ہوائی اڈے امریکہ کو دیے گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہ تو امریکہ کو یہ اڈے دیے گئے ہیں اور نہ ہی دیے جائیں گے۔ یہی کچھ عمران خان کی طرف سے بھی کسی دور میں کہا گیا تھا۔ ویسے اس کانفرنس میں جن لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی وہاں پہ چلے جاتے ہیں جو صرف سوال برائے سوال کرتے ہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ کئی ایسے سوالات بھی کیے جاتے ہیں جن کو آپ سجیسٹیو سٹوری کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، جن میں یہ تجویز کیا گیا ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح کا لیا جائے، اس طرح کا لیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پھر یہ پریس کانفرنس جو کر رہا ہوتا ہے شخص یا شخصیات، ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ ایک صحافی کی طرف سے سوال کیا گیا کہ آج کل پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، لیکن عین اس موقع پر ایک پارٹی کی طرف سے یہ بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی تھی اس میں سعودی عرب کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ کئی روز پہلے کی بات ہے۔ شیر افضل مروت کی طرف سے ایسی ایک بونگی مار دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی ہے اس میں سعودی عرب بھی ملوث تھا، لیکن عمران خان نے باقاعدہ ان کو بلایا، ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کے کان کھینچے اور کہا کہ یہ تم نے کیسے اپنے پاس سے بیان بنا لیا۔ تو اس کا اعتراف خود بھی شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے بلایا تھا، مجھے عمران خان نے ڈانٹا، عمران خان برہم ہوئے کہ آپ نے ایسی بات کی ہے تو کیوں کی ہے۔ اگر یہ ساری صورتحال سامنے آ گئی تھی تو اس کے بعد یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا کہ عمران خان نے یا ان کی پارٹی کے کسی لیڈر نے یہ بات کی تھی۔ جب عمران خان کی طرف سے اس پر سخت نوٹس لے لیا گیا تھا تو باقی عمران خان کی طرف سے کئی موقع پر یہ کہا گیا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جنرل عاصم منیر ہیں، ان کا ہاتھ ہے، میری اہلیہ کو اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر جنرل عاصم منیر اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ عمران خان کے اس بیانات کی نہ تو جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی طرف سے کوئی وضاحت کی گئی ہے اور نہ ہی پاک فوج کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے، اور نہ ہی ذاتی طور پر جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے بھی اس بیان پر کسی قسم کا رد عمل آیا ہے۔ بہرحال آرمی چیف کی طرف سے ایسا ذاتی طور پر تو شاید رد عمل نہیں آتا ہوگا۔ آپ اس کو کہہ لیں گے ان پر ذاتی حملہ کیا گیا ہے، تو پھر ان کو اس کی کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے تھی۔ تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ جنرل عاصم منیر سارا کچھ عمران خان کے خلاف کروا رہے ہیں، تو کیا 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ بھی جنرل عاصم منیر کی آشیرواد سے ہوا ہے؟ فرض کر لیا جائے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نہیں ہیں، کوئی اور آرمی چیف بن جاتا ہے۔ یہ بھی اگر فرض کر لیا جائے کہ 1.5 سال تک جو ان کی مدت ملازمت رہ گئی ہے، اس وقت تک 9 مئی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں آتا، نئی آرمی قیادت آ جاتی ہے، تو کیا وہ اس معاملے کو یہیں سے شروع کرے گی؟ یہاں سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب چھوڑ کے جائیں گے یا پھر اس کی نئی پالیسی ہوگی؟ عمران خان کی طرف سے جس طرح سے الزامات لگائے گئے ہیں جنرل عاصم منیر پر ذاتی قسم کے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ نئی فوج کی قیادت آئے گی تو پھر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ جہاں سے جنرل عاصم منیر صاحب چھوڑ کے جائیں گے وہاں سے شروع نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان کے بیانات کو پیش نظر رکھ کر رائے دی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی طویل تر کانفرنس پر تادیر تبصرے ہوتے رہیں گے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی۔ ان میں سے ہم نے چند چیزوں پر بات کر لی۔ ویسے اخبارات کے لیے کتنا یہ آسان ہوگا یا مشکل ہوگا کہ پوری کی پوری پریس کانفرنس کو کور کرنا۔ ایک طرف ان کی طویل تر پریس کانفرنس ہے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، عمران خان کے حوالے سے، پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے، پاکستان افغان تعلقات کے حوالے سے، افغانستان کی پاکستان میں
مداخلت کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخبارات نے قاضی فائصہ کی اس سماعت کو بھی کور کرنا ہے جو قاضی فائصہ صاحب 6 ججوں کے خط کو لے کر رہے ہیں۔ اس موقع پر منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے اور عطر من اللہ صاحب کی طرف سے پہلے کی طرح پھر کئی سوالات اٹھائے گئے، لیکن قاضی فائصہ صاحب اس معاملے میں بھی دیگر کیسوں کو گھسیٹ کر لے آتے ہیں۔ ان سے یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک ہی سچا بندہ ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایک ہی سچا بندہ ہے، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں کہ یہ 6 ججوں کے خط کا ہے۔ باتیں کہیں نہ کہیں اور سے گھسیٹ کے اس میں لے آتے ہیں۔ آج ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایک کمشنر نے جھوٹ بولا، یہ کمشنر لیاقت علی چٹھا کی بات کر رہے ہیں، اور وہ جھوٹ کو میڈیا میں پھیلایا گیا، میڈیا میں بتایا گیا۔ تو قاضی فائصہ صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لیاقت علی چٹھا نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہے؟ وہ اس کے بعد سے لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال ان کا وکیل آتا ہے، وہ عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، وکیل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے ایک اور بھی سچ بولا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے دھرنا کیس کے حوالے سے، یہ کمیشن جنرل فیض حمید کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو قاضی فائصہ صاحب کے سچ ماشاءاللہ، ان کے سچ کا کیا کہنا۔ بات ہم نے 6 ججوں کے خط کی۔ اس سماعت کے دوران عطر من اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اب یہ 6 ججوں کے خط کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں ان سب کی طرف سے جو کچھ انہوں نے تجاویز دی ہیں، جو کچھ ان کی طرف سے بتایا گیا ہے، جو کچھ ان کی طرف سے کہا گیا ہے، انہوں نے جو کچھ اپنے لیٹرز میں لکھ دیا ہے، اب یہ پوری عدلیہ کا معاملہ ہو چکا ہے، 6 ججوں کا نہیں، اب یہ ساری کی ساری ہائی کورٹس کا معاملہ ہے۔ لیکن قاضی فائصہ صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ان کا اس معاملے میں کون کون سے جج ساتھ دیتے ہیں یہ بھی اسی وقت پتہ چلے گا جب فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔